کامیابی اور دولت کا اصول محض محنت یا وسائل کا کھیل نہیں، بلکہ اس کے پیچھے انسانی نفسیات کے گہرے اصول کار فرما ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ ان اصولوں کو سمجھتے ہیں اور امیر لوگ انہیں اپنی زندگی، کاروبار اور فیصلوں میں شعوری یا لاشعوری طور پر استعمال کرتے ہیں۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ یہ وہ نفسیاتی راز ہیں جو انسانی رویوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اگر انہیں سمجھ لیا جائے تو یہ آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ آئیے ان 15 رازوں کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انسان فیصلہ دل سے کرتا ہے، دلیل بعد میں ڈھونڈتا ہے۔ ہم خود کو منطقی مخلوق سمجھنا پسند کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بیشتر فیصلے جذبات کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ہارورڈ بزنس اسکول کے پروفیسر جیرالڈ زیلٹمین کی تحقیق کے مطابق ہمارے 95% فیصلے لاشعور میں ہوتے ہیں، جہاں جذبات کا راج ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی گاڑی خریدتے ہیں تو ہم اس کی مائلج یا انجن کی طاقت پر بعد میں غور کرتے ہیں۔ پہلا محرک وہ احساس ہوتا ہے جو اس گاڑی کو چلانے کی خواہش سے پیدا ہوتا ہے، آزادی، طاقت یا سماجی حیثیت کا احساس۔ کامیاب برانڈز اور مارکیٹرز یہ جانتے ہیں، وہ اپنی مصنوعات کے فیچرز نہیں بیچتے بلکہ ایک احساس بیچتے ہیں۔ ایپل اپنے فون کو ٹیکنالوجی کا مجموعہ کہہ کر نہیں بیچتا، بلکہ اسے جدت، تخلیقی صلاحیت اور سادگی کی علامت بنا کر پیش کرتا ہے۔ جب آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو دراصل آپ اس سے وابستہ جذبے اور کہانی کی قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ذہین لیڈر بھی اپنے ملازمین کو اعداد و شمار سے نہیں بلکہ ایک مشترکہ مقصد اور ویژن کے جذبے سے متاثر کرتے ہیں۔ نمبر 2، لوگ چیز نہیں کہانی خریدتے ہیں۔ ہمارا دماغ حقائق اور اعداد و شمار کو یاد رکھنے کے لیے نہیں بنا بلکہ کہانیاں سننے اور سنانے کے لیے بنا ہے۔ ایک اچھی کہانی ہمارے دماغ میں آکسیٹوسن نامی ہارمون پیدا کرتی ہے جو اعتماد اور ہمدردی کو فروغ دیتا ہے۔ جب کوئی برانڈ اپنی پروڈکٹ کے ساتھ ایک مؤثر کہانی جوڑتا ہے تو وہ محض ایک چیز نہیں رہتی بلکہ ایک تجربہ بن جاتی ہے۔ ٹامز شوز کی مثال لیں، وہ جوتے نہیں بیچتے، وہ ایک کے بدلے ایک کی کہانی بیچتے ہیں۔ ہر جوڑی کی خریداری پر وہ ایک ضرورت مند بچے کو جوتوں کی ایک جوڑی عطیہ کرتے ہیں۔ گاہک صرف جوتے نہیں خریدتا بلکہ ایک اچھے کام کا حصہ بننے کا احساس خریدتا ہے۔ کامیاب بزنس اپنی پروڈکٹس کو ایک بڑی اور معنی خیز کہانی کا حصہ بنا دیتے ہیں جس سے گاہک جذباتی طور پر جڑ جاتا ہے۔ نمبر 3، لوگوں کو کیوں دو، وہ کیسے خود ڈھونڈ لیں گے۔ مشہور مصنف سائمن سینک اپنی کتاب سٹارٹ ود وائی میں لکھتے ہیں کہ عظیم لیڈر اور کمپنیاں لوگوں کو یہ نہیں بتاتی کہ انہیں کیا کرنا ہے بلکہ یہ بتاتی ہیں کہ کیوں کرنا ہے۔ جب انسان کو کسی کام کا مقصد یا کیوں واضح ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک قدرتی تحریک پیدا ہوتی ہے جسے اندرونی محرک انٹرنسک موٹیویشن کہتے ہیں۔ یہ تحریک بیرونی انعامات یا سزاؤں سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ایک مینیجر جو اپنی ٹیم کو صرف ٹارگٹ دیتا ہے وہ انہیں تھکا سکتا ہے، لیکن ایک لیڈر جو انہیں بتاتا ہے کہ اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے سے کمپنی، معاشرے یا ان کی اپنی زندگی پر کیا مثبت اثر پڑے گا، وہ ان کے اندر کبھی نہ ختم ہونے والی توانائی بھر دیتا ہے۔ امیر لوگ اور کامیاب رہنما اپنے ساتھ چلنے والوں کو ایک بڑا مقصد فراہم کرتے ہیں جس کے بعد راستے کی مشکلات خود بخود آسان لگنے لگتی ہیں۔ نمبر 4، اکثریت جو سوچتی ہے وہ اکثر درست نہیں ہوتا۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے اور لاشعوری طور پر ہجوم کی پیروی کرنے میں تحفظ محسوس کرتا ہے۔ اسے ریوڑ کی ذہنیت یا
ہرڈ مینٹالٹی کہتے ہیں۔ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر بہت سے لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو وہ یقیناً درست ہوگا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ زیادہ تر بڑی ایجادات، کامیابیاں اور انقلابات ان لوگوں نے برپا کیے جنہوں نے اکثریت سے مختلف سوچا۔ وارن بفے کا مشہور قول ہے، جب دوسرے لالچی ہو رہے ہوں تو خوفزدہ ہو جاؤ، اور جب دوسرے خوفزدہ ہوں تو لالچی بن جاؤ۔ امیر اور کامیاب لوگ مارکیٹ کے ٹرینڈز کا پیچھا نہیں کرتے، بلکہ وہ نئے ٹرینڈز بناتے ہیں۔ وہ شور سے دور رہ کر خاموشی سے تحقیق کرتے ہیں، مواقع تلاش کرتے ہیں اور تب سرمایہ کاری کرتے ہیں جب باقی سب خوف زدہ ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بیڑ چال میں سکون تو ہے لیکن غیر معمولی کامیابی نہیں۔ نمبر 5، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی شارٹ کٹ ہے جس میں ہمارا دماغ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جو حال ہی میں ہماری نظروں کے سامنے آئی ہوں۔ اگر ہم خبروں میں ہوائی جہاز کے حادثے کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمیں ہوائی سفر کار چلانے سے زیادہ خطرناک لگنے لگتا ہے، حالانکہ اعداد و شمار اس کے برعکس ہیں۔ جو چیز ہمارے ذہن میں تازہ اور نمایاں ہوتی ہے وہی حقیقت لگتی ہے۔ امیر لوگ اور بڑے برانڈز اس اصول کو بخوبی استعمال کرتے ہیں۔ وہ اشتہارات، سوشل میڈیا اور پبلک ریلیشنز کے ذریعے مسلسل لوگوں کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں۔ بار بار نظر آنے سے نہ صرف ان کا برانڈ لوگوں کے ذہن میں تازہ رہتا ہے بلکہ وہ قابل اعتماد بھی لگنے لگتا ہے۔ اس لیے کوکا کولا جیسی کمپنی جسے ہر کوئی جانتا ہے آج بھی مارکیٹنگ پر اربوں ڈالر خرچ کرتی ہے۔ نمبر 6، انسان تبدیلی سے نہیں نقصان سے ڈرتا ہے۔ نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات ڈینیل کانہیمن کے مطابق $1 کھونے کا دکھ $1 پانے کی خوشی سے 2 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ انسان فطری طور پر نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے ایک بڑا فائدہ ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ اسے نقصان سے نفرت یا لاس ایورژن کہتے ہیں۔ مارکیٹنگ میں یہ اصول بہت مؤثر طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ محدود مدت کی پیشکش، صرف چند آئٹمز باقی ہیں، یا یہ رعایت آج رات ختم ہو جائے گی جیسی حکمت عملیاں صارفین کے اندر نقصان کے خوف کو جنم دیتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر انہوں نے ابھی خریداری نہ کی تو وہ ایک بڑے فائدے سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ خوف انہیں فوری فیصلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ نمبر 7، فیصلے وقت پر نہیں حالت پر ہوتے ہیں۔ ہماری ذہنی اور جسمانی حالت ہمارے فیصلوں پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جب ہم تھکے ہوئے، بھوکے، غصے میں یا دباؤ میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ منطقی سوچنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے اور فوری راحت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا کہ جج دوپہر کے کھانے سے ٹھیک پہلے سخت فیصلے سناتے ہیں کیونکہ بھوک ان کے موڈ اور صبر کو متاثر کرتی ہے۔ ذہین لوگ اہم فیصلے کرنے سے پہلے اپنی حالت کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ کبھی بھی تھکاوٹ یا جذباتی دباؤ میں اہم مالی یا کاروباری فیصلے نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے صحیح ذہنی حالت کا ہونا ضروری ہے، چاہے اس کے لیے انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ نمبر 8، انعام کی امید سزا کے خوف سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگرچہ سزا کا خوف انسان کو غلط کاموں سے روکتا ہے، لیکن انعام کی امید اسے اچھے کام کرنے پر زیادہ مؤثر طریقے سے اکساتی ہے۔ جب کسی رویے کو انعام یا تعریف سے جوڑا جاتا ہے تو دماغ میں ڈوپامین خارج ہوتا ہے جو خوشی کا احساس دلاتا ہے اور اس رویے کو دہرانے کی ترغیب دیتا ہے۔ امیر لوگ اور کامیاب مینیجرز ایسے نظام بناتے ہیں جو سزا پر نہیں بلکہ انعام پر مبنی ہو۔ وہ اپنے ملازمین کی غلطیوں پر تنقید کرنے کی بجائے ان کی کامیابیوں کو سراہتے ہیں۔ وہ بونس، تعریف اور ترقی کے مواقع پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگ اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے خود سے متحرک ہوں۔ نمبر 9، انسان خود کو جتنا کنٹرول کرے اتنا امیر ہو سکتا ہے۔ 1960 کی دہائی میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا مشہور مارش میلو ٹیسٹ اس اصول کا بہترین ثبوت ہے۔ جن بچوں نے فوری طور پر ایک مارش میلو کھانے کی بجائے 15 منٹ انتظار کر کے 2 مارش میلو حاصل کیے،
وہ مستقبل میں زیادہ کامیاب، صحت مند اور امیر پائے گئے۔ فوری لذت کو طویل مدتی فائدے کے لیے قربان کرنے کی یہ صلاحیت کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ اصول سرمایہ کاری اور دولت سازی کی بنیاد ہے۔ جو لوگ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ فوری آسائشوں پر خرچ کرنے کی بجائے اسے طویل مدتی منصوبوں، سٹاکس، ریل اسٹیٹ کاروبار میں لگاتے ہیں، وہی مالی طور پر آزاد ہوتے ہیں۔ وہ آج کی چھوٹی خوشی کو کل کے بڑے انعام کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ نمبر 10، آپ جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی تصور ہے جس کے مطابق ہمارے عقائد ہماری حقیقت کو تشکیل دیتے ہیں۔ اگر ایک استاد یہ مانتا ہے کہ ایک طالب علم ذہین ہے تو وہ لاشعوری طور پر اسے زیادہ توجہ اور حوصلہ افزائی دے گا، جس سے طالب علم کی کارکردگی واقعی بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ خود کو ناکام سمجھتے ہیں تو آپ ایسے کام کریں گے جو آپ کی ناکامی کو یقینی بنا دے۔ ہنری فورڈ نے کہا تھا، چاہے آپ سوچیں کہ آپ کر سکتے ہیں یا سوچیں کہ آپ نہیں کر سکتے، دونوں صورتوں میں آپ درست ہیں۔ مثبت سوچ محض خوش فہمی نہیں ہے۔ جب آپ اپنی کامیابی پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کا دماغ ان مواقع کو دیکھنا اور ان راستوں پر چلنا شروع کر دیتا ہے جو آپ کو آپ کی منزل تک لے جاتے ہیں۔ نمبر 11، لوگ وہی سننا چاہتے ہیں جو ان کے خیال سے ملتا ہو۔ یہ انسانی فطرت کی ایک کمزوری ہے کہ ہم ان معلومات کو تلاش کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں جو ہمارے پہلے سے موجود عقائد کی تصدیق کرتی ہیں، اور ان معلومات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمارے خیالات سے متصادم ہوں۔ اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر ہم صرف ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو ہماری طرح سوچتے ہیں۔ ایک ذہین سیلز مین یا مذاکرات کار کبھی بھی اپنی بات گاہک پر مسلط نہیں کرتا۔ وہ پہلے گاہک کی سنتا ہے، اس کی ضروریات اور خیالات کو سمجھتا ہے اور پھر اپنی بات کو اس انداز میں پیش کرتا ہے جو گاہک کے خیالات سے مطابقت رکھتی ہو۔ وہ ہاں سے بات شروع کرتا ہے تاکہ گاہک کو لگے کہ وہ دونوں ایک ہی صفحے پر ہیں۔ نمبر 12، انسان بار بار دیکھی گئی چیز پر اعتماد کرنے لگتا ہے۔ ماہر نفسیات رابرٹ زائونک نے دریافت کیا کہ لوگ ان چیزوں کو زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں جنہیں وہ بار بار دیکھتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ کوئی مثبت یا منفی تجربہ وابستہ نہ ہو۔ بار بار نظر آنا لاشعوری طور پر واقفیت اور اعتماد کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی کمپنیاں اپنے لوگو، نعرے اور اشتہارات کو ہر جگہ نمایاں کرتی ہیں۔ جب آپ ایک ہی برانڈ کو بار بار ٹی وی، سڑکوں اور انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر اس پر اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ جب آپ کو خریداری کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کا دماغ خود بخود اس مانوس برانڈ کا انتخاب کرتا ہے۔ نمبر 13، لوگوں کو یہ محسوس کرواؤ کہ وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں۔ ذہین لوگ اور کمپنیاں لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتی، بلکہ ان کے لیے انتخاب کے ماحول کو اس طرح ڈیزائن کرتی ہیں کہ وہ خود بخود مطلوبہ فیصلہ کر لیں۔ مثال کے طور پر ایک ریسٹورینٹ اپنے مینیو میں سب سے مہنگی ڈش کو سب سے اوپر رکھتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اسے بیچنا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں دوسری ڈشز سستی اور معقول لگنے لگے۔ یہ تکنیک لوگوں کو آزادی کا احساس دلاتے ہوئے ان پر اثر انداز ہونے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپشنز اس طرح پیش کیے جاتے ہیں کہ ایک آپشن واضح طور پر بہتر نظر آتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار فرد کے پاس ہی رہتا ہے۔ اس سے وہ اپنے فیصلے پر مطمئن اور خوش رہتا ہے۔ نمبر 14، آپ کا مائنڈ سیٹ ہی آپ کا مستقبل ہے۔ اسٹینفورڈ کی ماہر نفسیات کیرول ڈیوک نے 2 قسم کی ذہنیتیں بیان کی ہیں۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ والے لوگ سمجھتے ہیں کہ قابلیت اور ذہانت پیدائشی ہوتی ہے اور اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اس کے برعکس گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ کوشش، سیکھنے اور محنت سے کسی بھی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ امیر اور کامیاب لوگ گروتھ مائنڈ سیٹ کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ ناکامی کو اپنی قابلیت کی حد نہیں بلکہ سیکھنے کا ایک موقع سمجھتے ہیں۔
وہ چیلنجز سے گھبراتے نہیں بلکہ انہیں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے ہر ٹھوکر آگے بڑھنے کا زینہ ہوتی ہے۔ نمبر 15، دنیا جیسی آپ سوچتے ہیں ویسے ہی لگنے لگتی ہے۔ ایک ہی صورتحال کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور آپ جس زاویے کا انتخاب کرتے ہیں وہی آپ کے احساسات اور رد عمل کا تعین کرتا ہے۔ آدھے گلاس کو آدھا خالی کہنا مایوسی پیدا کرتا ہے، جبکہ اسے آدھا بھرا کہنا امید اور شکر گزاری کا احساس دلاتا ہے۔ اسے ذہنی فریم ورک، کوگنیٹو فریمنگ کہتے ہیں۔ کامیاب لوگ مسائل کو مسائل کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ انہیں مواقع کے طور پر فریم کرتے ہیں۔ معاشی بحران ان کے لیے سرمایہ کاری کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ ایک ناکام پروڈکٹ انہیں مارکیٹ کو بہتر طور پر سمجھنے کا سبق دیتی ہے۔ وہ اپنی سوچ کے فریم کو اس طرح تبدیل کرتے ہیں کہ ہر صورتحال میں انہیں آگے بڑھنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نظر آ ہی جاتا ہے۔ یہ تھے 15 نفسیاتی راز جو اس بات کی گواہی ہیں کہ دولت اور کامیابی کا سفر باہر کی دنیا سے زیادہ انسان کے اندر کی دنیا میں طے ہوتا ہے۔ یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسانی رویوں کو سمجھ کر، اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے اور اپنی سوچ کو صحیح سمت دے کر ہم نہ صرف اپنے مالی حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ ایک زیادہ بامقصد اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ امیر لوگ ان رازوں کو محض جانتے نہیں بلکہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان اصولوں کو سیکھ کر اپنی کامیابی کی کہانی خود لکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔